مدتوں سے رو رہے ہیں نین، دیکھ لوں میں روضۂ حسین۔ کربلا کربلا کربلا، مدتوں سے رو رہے ہیں نین، دیکھ لوں میں روضۂ حسین۔ جی ہاں، مدتوں سے رو رہے ہیں نین، دیکھ لوں روضۂ حسین۔ مشہور صوفی آرٹسٹ خنک جوشی نے جب یہ نظم پیش کی تو ہر دل میں یہ آرزو جاگ اٹھی، ہر دل میں یہ آرزو جاگ اٹھی کہ روضۂ حسین کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو، کربلا کا دیدار ہمیں بھی نصیب ہو، اور جو کربلا جا چکے ہیں انہیں بار بار کربلا سے بلاوا آئے۔ تو دوستو، بنگلور میں ہوئے حسین ڈے میں ننھی فنکارہ صوفی آرٹسٹ خنک جوشی نے ترنم کے ساتھ کربلا کی نظم پیش کی۔ اس سے قبل آپ نے شہدائے کربلا کی یاد میں محبت و عقیدت بھرا کلام سنایا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہونے لگے۔ پیش ہے 34ویں حسین ڈے کے موقع پر خنک جوشی کا مظاہرہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، گورنمنٹ آف کرناٹکا سینٹرل ریلیف کمیٹی کے چیئرمین، منسٹر آف اسٹیٹ رینک آغا سلطان پچھلے 33 سالوں سے 33 ایئرز سے حسین ڈے کا پروگرام بنگلور میں اعلیٰ پیمانے پر منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ ایک بار پھر سبھی کو آداب۔ موجود تمام حاضرین میں یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں روضہ حسین کی زیارت نصیب ہوئی اور وہ دوبارہ جانے کی بھی خواہش رکھتے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں اور ایسے بھی ہیں جنہیں زیارت کا موقع نہیں ملا، ان میں سے ایک میں بھی شمار ہوں۔ تو آئیے ہم سب مل کے حضرت امام حسین علیہ السلام سے التجا کریں کہ ہم سب کو کربلا کی خاک شفا پر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا سے آنے جانے والی اے ہوا، تجھ میں بس گئی ہے بوئے عرض کربلا، صبح و شام کر رہا ہوں میں یہ التجا، مجھ کو بھی لے چل ہوا کربلا 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 کربلا۔ مدتوں سے رو رہے ہیں نین، دیکھ لوں میں روضۂ حسین، چوم لوں میں عرض کربلا، بے قرار دل کو آئے چین، دل یہ بے قرار ہے، آنکھیں اشک بار ہے، عباس دے مجھے صدا کربلا 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 کربلا۔ سہ چکا ہوں تنگ دستیاں، زندگی کی ساری سختیاں، میں نے زائری کے شاخ میں کھائی ہے نمک سے روٹیاں، اب یہ دن دکھا مجھے، روضے پہ بلا مجھے، پورا ہو خواب اب میرا کربلا 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 کربلا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ملے جو کبھی نہ کربلا گئے، آتے جاتے قافلوں کو وہ بے بسی سے دیکھتے رہے، زائروں میں ہوشمار سب حسین پر صدار، ایسا کوئی راستہ بنا کربلا 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 کربلا۔
پیاد عشق کا سفر جو نہ کر سکے وہ نوح گر، اپنے ملک اپنے شہر میں چل دیے ہیں شاہراہ پر، عشق اور خلوص میں جائیں گے جلوس میں، ہو کرم کی ایک نظر ذرا کربلا 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 کربلا، ہے نظر سوئے حرم بڑھے چلو قدم قدم، لے کے ہاتھ میں علم بڑھے چلو قدم قدم، یہ مشی ہے محترم بڑھے چلو قدم قدم، تن پہ ہے لباس غم بڑھے چلو قدم قدم، یا حسین دم بدم کہتے جا رہے ہیں ہم کو عشق لے کے جائے گا کربلا 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 کربلا۔ خادمین کو سلام یہ حسین انتظام، ہر قدم سبیل اور تام، بچے بوڑھے اور جوان مائیں بہنیں بیٹیاں، دن سفر میں رات میں قیام، چلتے چلتے تھک گئے تو خادمین آ گئے، پل میں مل گئی شفا جو چھالے پاؤں میں پڑے، شامل سفر ہے وہ بھی جس کے پیر ہی نہیں، کربلا پہنچ کے پاؤں گا شفا یہ ہے یقین، زائروں کے قافلے میں وقت کا امام، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آقا اور غلام، سر پہ خاک کربلا منہ پہ خاک کربلا، لو آ گیا ہے قافلہ کربلا 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 کربلا، زائرین نوح خان ہے دو حرم کے درمیان ہے، مختصر سی عرض کربلا اور کروڑوں عاشقان ہے، نور بن کے چھا گئے کس طرح سما گئے، آج بھی ہے زندہ معجزہ کربلا 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 کربلا، مجھ کو بھی لے چلے ہوا کربلا۔ السلام علی الحسین والا علی ابن حسین والا اولاد حسین والا صحاب حسین۔ شکریہ۔ یوم حسین میں کرو مل کر یہی دعا، زہرا کی بارگاہ میں آنسو قبول ہوں، شرکت کم مجلسوں میں ملے ہم کو اتنا اجر، بچے ہمارے پیرو آل رسول ہوں، خوشبو سے اس کی مہکیں ہمارے دل و دماغ، جس گلستاں میں صرف امامت کے پھول ہوں، اور وہ عورتیں جو آئی ہیں پرسے کے واسطے، میدان حشر میں وہ کنیز بطول ہوں، یا رب حسینیت کا رہے اپنے سر پہ تاج، جتنے بھی ہیں یزید وہ پیروں کی دھول ہوں۔ ہر سال اس پروگرام میں آپ لوگ ایک نوجوان مدح خان سے اس کا کلام سنتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں۔ میری مراد ہے کھنک جوشی سے، جو آپ کے درمیان مسلسل کئی سال سے آ رہی ہیں اور آپ ان کو بے انتہا سراہتے ہیں، اور ان کے ویڈیو بھی اب کافی پسند کیے جانے لگے ہیں دنیا بھر میں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ کھنک جوشی کو بلا رہا ہوں کہ وہ مدحت اہل بیت کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले मैं जनाब आगा सुल्तान जी की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे एक बार फिर हुसैन डे में शरीक होने का मौका दिया। वाक़या करबला सिर्फ़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि हक़ व बातिल के दरमियान वो फ़ैसला कुन मरहला है जिसने इंसानियत को ये दर्स दिया कि अमन की बुनियाद जुल्म के सामने सर झुका देने में नहीं बल्कि हक़ और इंसाफ की पासदारी में है। इस पैगाम की याद ताज़ा करने के लिए हम यौम हुसैन मनाते हैं ताकि इंसानियत को अदल, हुर्रियत और अमन का वो सबक दोबारा याद दिलाया जा सके जो करबला ने दिया था। आज की दुनिया तरक्की के बुलंद मकामात पर फायज़ होने के बावजूद नफ़रत, तासुब, फ़िरक़ावारियत और अदम बर्दाश्त का शिकार है। ऐसे पुरआशोब दौर में अमन आलम की बुनियाद उसी वक्त मजबूत हो सकती है जब हर इंसान को उसके मज़हब, नस्ल, ज़बान और तहज़ीब से बालातर होकर इज़्ज़त और बराबरी का हक़ दिया जाए। इसी को आज की इस्तिलाह में सेक्युलरिज़म के नाम से जाना जाता है। अगर हम वाक़या करबला पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम किसी एक गिरोह या कौम तक महदूद नहीं था। आपने इंसानी क़द्र मंजिलत, अदल और हुर्रियत के लिए क़ुरबानी पेश की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद इंसानियत को जुल्म व जबर से निजात दिलाना था। इसीलिए करबला का पैगाम हर मज़हब और हर दौर के अफराद के दिलों में ज़िंदा है। इसी सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की अज़मत और उनकी पैरवी की अहमियत को बयान करते हुए फ़रमाया, मसलो अहले बैती मसलो सफ़ीनती नूहिन मन रक़ीब फ़ीहा नजा व मन तख़ल्लफ़ा अन्हा ग़रिक़ा। हदीस सफ़ीना को अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन में रिवायत किया है और इसका मतलब है कि मेरे अहले बैत की मिसाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें सवार हुआ वो निजात पा गया और जो इससे पीछे रह गया वो गर्क हो गया। बेंगलोर के उस्ताद शायर जनाब गुफरान अमजद साहब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में क्या फ़रमाते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए कि अहले ज़मीं तलक नहीं अज़मत हुसैन की, अर्शे बरी भी करता है मिदहत हुसैन की। जन्नत मुझे बता तेरी कीमत है और क्या, मेरे ख़ज़ाने में है मोहब्बत हुसैन की। नहरे फ़ुरात रोती है अपने वजूद पर, दुनियाए सब्र पर है हुकूमत हुसैन की। सरदार अंबिया हों अली हों के फ़ातिमा, गम सब का बन गई है शहादत हुसैन की। और किस मुँह से वो यजीद की तौसीफ़ करते हैं, उनको ख़बर नहीं कि है जन्नत हुसैन की। और ज़िक्र ग़मे हुसैन की मजलिस है अर्श पर, तारों में झिलमिलाती है निस्बत हुसैन की। आवाज़ हक़ उठाता है अमजद कोई भी जब, आँखों में आने लगती है सूरत हुसैन की। आँखों में आने लगती है सूरत हुसैन की। आप सभी ने खुदाए सुखन हज़रत मीर अनीस का नाम तो सुना ही होगा। आज मैं आपके सामने उनके वालिद हज़रत मीर खलीक का लिखा हुआ एक मरसिया पेश करूँगी। जब बाली सकीना पे यतीमी की शबाई, और शाम के जिंदान में वो तृष्णा लबाई। कहने लगी माँ से कि अब आफत ग़ज़ब आई, बाबा नहीं इस घर में मुझे नींद कब आई। मैं जानती थी शाम में बाबा से मिलूंगी, जीती इसी उम्मीद पे थी अब ना जीऊंगी। अरमान मेरे जी के रहे जी ही में सारे, मालूम हुआ बाबा कहीं दूर से धारे।
رش آتا مجھے کانوں کے ہے درد کے مارے، یہ لاڈلی بابا کو کہاں جا کے پکارے، اماں جی کہوں لیتی بلائیں ہوں تمہاری، کیا یہاں سے بھی آگے گئی بابا کی سواری، میں کہتی تھی بابا سے جو اب ہوگی ملاقات، تسلیم تو کر لوں گی پکڑنے کی نہیں بات، وہ گود میں لینے کو بڑھائیں گے اگر ہاتھ، کہہ بیٹھوں گی الفت نہیں تم کو تو میرے ساتھ، دل میں میرے شکوے کی بہت باتیں بھری ہیں، پر روٹھوں میں آپ کس سے جو بابا ہی نہیں ہے، گو نیند نہیں گود میں ماں کی تجھے آتی، آ جا میری گودھی میں لگاؤں تجھے چھاتی، تب ہچکیاں لیتی ہوئی اور اشک بہاتی، گودھی میں پھوپھو اپنی کی آئی یہ سناتی، جس چھاتی پہ سر رکھتے ہی سو جانے کی خو تھی، قربان میں اس چھاتی کی کچھ اور ہی بو تھی، زینب کو جو یہ بات بھتیجی نے سنائی، آنسو تو کیے ضبط ولے چھاتی بھرائی، پھر دل میں لگی کہنے کے ہے میرے بھائی، اب حشر تلک اس سے ہے درپیش جدائی، افسوس ہوئی اتنی بھی قدرت نہ بہن کو، جو لاش اٹھا بھائی کی لے جاتی وطن کو، یہ کہہ کے سکینہ کو جو زانوں پہ لٹایا، اس دختر بیتاب نے ایک چین سا پایا، پھر لوریاں دے اور تھپک کر جو سلایا، سوتے ہی اسے خواب میں بابا نظر آیا، قدموں کے اوپر گر پڑی یہ بین سنا کر، تم روٹھے تھے ہم نے ہی منایا تمہیں آ کر، یہ کہہ کے جو منہ چوم کے پھر چھاتی لگایا، کہنے لگے صد شکر کہ میں نے تجھے پایا، بیٹی نے جو سر چھاتی سے بابا کے اٹھایا، خنجر کا نشان حلق پہ اس کو نظر آیا، بولی کہ میرا کان فقط زخمی ہوا ہے، حال اپنے گلے کا تو سناؤ کہ یہ کیا ہے، میرا تو فقط کرتا ہے لہو میں ہوا تر، تن پہ تو تمہارے ہے لگے نیزہ و خنجر، تھی درد سے کانوں ہی کے بیتاب میں دختر، اور ڈوبے ہو تم خون کے دریا میں سراسر، اس وقت جو یہ سرخ سی پوشاک ہے بر میں، یہ کپڑے تو تم نے کبھی پہنے تھے نہ گھر میں،
حضرت نے کہا کیا تجھے حال اپنا سناؤں، غمگین ہے تو آگے ہی سے کیا تجھ کو کڑھاؤں، ہے زخم جو تن پر لگے کیا ان کو دکھاؤں، خنجر سے گلا کٹنے کی کیا شرح بتاؤں، پر اتنا کہے دیتا ہوں تجھے اشک فشاں سے، پانی کو ترستا ہوا آیا ہوں جہاں سے، اس بچی نے دیکھی جو چچا اپنے کی صورت، جب آ گیا ایک بار اسے جوش محبت، چھاتی سے لپٹم کی وہ روئی وہ بشدت، اور بولی کہ تم کو نہیں مجھ کو ہے ندامت، گر مشق تمہیں دے کے میں بھجواتی نہ گھر سے، ہو جاتے قلم بازو نہ یوں تیغ و تبر سے، بیٹھی ہوئی تھی گود میں پاپا کی میں اس آن، کس طرح جدا ہو گئی پھر ان سے میں نالاں، قاسم گئے کدھر گئے کس طرف چچا جان، اکبر ہے کہاں اور کہاں اصغر ناداں، مر ہی کے آگے تو ہوا تھا میرا جینا، اب کی کسی صورت نہیں جینے کی سکینہ، کئی چاک گرے بان ہر ایک بولیے اس جان، ماتم تو سکینہ کا کرے باندھ کے حلقہ، وہ خان وہ سر بیچ میں اور بچی کا مردہ، گرد اس کے تھا گل بیبیوں کسی نزنی کا، عابد بھی خلیق اس گھڑی سوزے جگری سے، اس نوح کو پڑھتے تھے کھڑے نوح گری سے، جب بالی سکینہ پہ یتیمی کی شب آئی، اور شام کے زندان میں وہ تشنہ لب آئی، اور شام کے زندان میں وہ تشنہ لب آئی۔ شکریہ۔